اچھا جی، آج کا جو ہم اصل میں بات کرنا چاہ رہے تھے، ٹاپک کیا ہے؟ ہاں جی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسی سارے کی ہیں۔ اچھا، یہی کویشچن میں آپ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا جب آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو مذہب والے خانے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا، قبر میں بھی ایک سوال ہونا ہے، من دین ہوگا؟ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے تو کیا جواب ہے؟ اسلام۔ اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں، دوبارہ میں آپ سے یہی سوال کروں گا، یہی سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں، سوال آپ کو پتہ ہے، پھر آپ نے جواب دینا ہے۔ جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی زندگی گزارنے کے لیے یہ مکہ کی بات کر رہے ہیں، مکہ میں کچھ اصول، ضوابط، رولز، ریگولیشن، رسم رواج، تہذیب، کلچر، یعنی نظام زندگی کے لیے کچھ رولز بنے ہوئے تھے اس وقت، بعثت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا آغاز ہوا، اپنی آپ نے پریچنگ شروع کی، تو پھر تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کے کانسیپٹ بالکل واضح ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ اسلام کے لیے شرطیں کیا کیا شرطیں تھیں؟ توحید، یعنی صرف، باقی ساری چیزوں کا انکار۔ سود کے بارے میں کیا حکم آ گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، جو بندہ سود کے زمرے میں آتا ہے سود کھاتا ہے، رشوت، اور اسی طرح سے ہر قسم کی کرپشن، اور بڑے سارے اصول ہیں جن کو منع کر دیا گیا جو پہلے سے چل رہے تھے۔ یعنی مکمل ایک نظام زندگی تھا، رولز ریگولیشن کی وہ پاسداری کرتے تھے، بلا کے مہمان نواز تھے عرب کے لوگ، لیکن وہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں اور جو اچھے اصول تھے وہ قائم رکھے، اور اچھے اصولوں کی ہی تبلیغ اسلام نے بھی کی۔ لیکن مجموعی طور پہ جو ایک خاکہ سامنے آیا، وہ خاکہ یہ سامنے آیا کہ سارے بتوں کی پوجا چھوڑ دی گئی، سود، رشوت، اور جو بھی ان کے درمیان میں مثلا والدین کے ساتھ برا سلوک یا اس طرح کی جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ اور آج کے دور میں بھی ذرا آپ دیکھیے گا، سوال دوبارہ آپ سے وہی ہونے والا من دینوں کا۔ اس وقت نا، مکہ کی بات کرتے ہیں، اس وقت 3 کیٹیگری سامنے آئیں۔ پہلی کیٹیگری یہ تھی کہ جو لوگ مکمل طور پہ اسلام قبول کر لیا جنہوں نے۔ دوسری کیٹیگری تھی، قرآن میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے نا، کہ ایک چیز ہے مسلمان اور دوسرے کون ہیں؟ انکار کرنے والے۔ بس 2 ہی کیٹیگری ہیں، اس میں سنی، شیعہ، وہابی ہیں، فلانا مذہب فلانا مذہب، آگ کو پوجنے والا، درختوں کو پوجنے والا، بتوں کو پوجنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کو پوجنے والا، یہ ساری کیٹیگریز ختم ہو گئی۔ صرف 2 ہی کیٹیگریز ہیں، کون کون سی؟ اور غیر مسلم، انکار کرنے والے اور ماننے والے۔ ایک تیسری کیٹیگری وجود میں آئی، وہ کیٹیگری تھی منافقین، جو دونوں طرف بس کھیل کھیلتے تھے نا۔ قرآن پاک میں اس کے بھی واضح ثبوت ملتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے جاتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے سامنے جاتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہیں کیا کہا گیا؟ منافقین۔ تو یہ 3 کیٹیگری سامنے آئی نا۔ ابھی دوبارہ سوال وہی ہوگا، من دینوں کا، ساڈا دین کی یہ۔ اچھا، وہ ابھی دوبارہ ہم نے بتانا ہے آج کے دور میں۔ اب آج کے دور میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو آپ نے ایک جملہ سنا ہے، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف، یہ جملہ آپ سب نے سنا ہوا ہے نا۔ اسلام کے زندگی گزارنے کے سارے اصول ہمارے سامنے موجود ہیں نا۔ مثلا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہی جو پہلے سے چل رہی ہیں، سیم ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کتنے اللہ پہ یقین؟ ہندو کتنے پہ کرتے ہیں؟ مسلمان ایک اللہ پہ یقین کرتا ہے۔ سود کا نظام اعلان جنگ ہے نا، سود، لین دین، یہ حالانکہ آج کل بینکنگ جو سارا سسٹم ہے وہ سود پہ بیس کرتا ہے، اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ تو اعلان جنگ ہے اللہ کے ساتھ۔ ابھی ہم سوال یہ پوچھا جانا ہے کہ دین کیا ہے ایکچولی ہمارا، ہمیں پتہ تو ہو، یعنی سسٹم کیسا چل رہا ہے، سسٹم چل کیسا رہا ہے کہ ہمارا دین کیسے اسلام ہے۔ کہیں ہم منافقین کی کیٹیگری میں تو نہیں فال کرتے یا انکار کرنے والے ہیں ٹوٹلی۔ اب رشوت کے بارے میں آ جائیں، جن کے ہمارے پاکستان کی اوور آل کمیونٹی کا آپ دیکھ لیں، جو لوگ جاب کرتے ہیں کسی ریزنیبل پوسٹ پہ ہیں، تو رشوت کا آپ دیکھ لیں، ذرا آپ جائزہ لیں، چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ تو لینے دینے والے ہمارے ہی وہ بہن بھائی، وہ ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں، ہمارے ہی گھروں میں وہ لوگ آتے جاتے ہیں، جب وہ ہمارے بہن بھائی ہیں تو
تو پھر وہ ہم لوگوں نے پوچھتے ہی نہیں ہیں بھائی پیسہ لا رہے ہو کدھر لا رہے ہو, کدھر سے لا رہے ہو. لیڈیز موسٹلی پوچھ سکتی ہیں, اپنے بھائی سے پوچھ سکتی ہیں, اپنے فادر سے, اپنے ہسبینڈ سے پوچھ سکتی ہیں بھائی پیسہ لا رہے ہو کدھر سے لا رہے ہو, سیلری تو اتنی ہے, تو یہ رشوت کا یہ اوپر والا حصہ یہ کیوں آ رہا ہے, اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے. دین تو تب شروع ہوگا جب یہ رشوت اور یہ کرپشن کے پیسے, یہ دوسری چیزیں, یا کسی یتیم کا مال, کسی کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ, جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسلام کا تو اپنا ایک بڑا ہی کلیئر موقف ہے اور وہ ساری چیزیں واضح ہیں جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں. ابھی اس سینیریو میں آج پردے کے بارے میں کیا حکم ہے اسلام کا, اسی طرح سے رسم رواج, شادی بیاہ پہ آپ دیکھ لیں اسلام کی کون سی, اگر آپ کوئی شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کا آپ کو موقع ملا ہو تو کب آپ کو اسلام نظر آتا ہے شادی کے فنکشن میں, جب وہ دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کے سر پہ قرآن ہوتا ہے, یا پھر وہ مولوی جب نکاح کروانے کے لیے آتا ہے وہ اسلام. باقی وہ مائیاں کا فنکشن, بابیاں کا فنکشن, وہ ڈھول ڈمکے, باقی سب وہ کیا ہے سارا کچھ, وہ تو اسلام نہیں ہے. وہ تو ہم ہندوؤں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ یہ علاقے کے لوگ رہے ہیں. ہم نے اسلام کو کب کاپی کی ہے, ہم نے تو ان کا رہن سہن کا نظام اپنایا ہے بس, جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے تھے. یہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہے ہم تینوں کیٹیگریز میں سے کس میں فال کرتے ہیں. اب ذرا آپ سوچنے کی کوشش کریں, جواب بے شک مجھے نہ دیں, اپنے آپ کو دیں جواب, یا غور کیجئے گا اس کے اوپر ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, 1 میں, 2 میں یا 3 میں. تیسری منافقین والی ہے کہ کہنے کو تو جب بھی ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہی کہیں گے مسلمان ہیں, لیکن کون کون سے عمل ہیں ہمارے مسلمانوں والے. جب وہ ہمیں یہ جب جنرل بات کی جاتی ہے نا تو ایک مجموعی لحاظ سے ایک چیز کو, سینیریو پورے کو دیکھ کے تو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مجموعی طور پہ بحیثیت قوم ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تین بنیادی شرطیں ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اسلامی پس منظر کی, اسلام کی صورتحال جب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام موجود ہے. پہلا نظام ہے معاشی نظام, دوسرا سماجی نظام. سماجی نظام جس میں یہ شادی بیاہ کی رسم رواج اور گوانڈی بھوکھے کے رجے ہے, ہمسائے کا خیال, یہ ساری جو حدود, جو قوانین ہیں اسلام کے وہ لاگو ہوتے ہیں ہمارے اوپر جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے سماجی معاملات میں. پھر اسی طرح تیسرا نظام آتا ہے وہ ہے سیاسی نظام. جب یہ سماجی, معاشی اور سیاسی نظام اسلام کے مطابق ہوں گے then we can say that we are Muslims. otherwise we are منافقین کی بھی کوئی مخصوص کیٹیگری ہوگی اللہ اونچی والی جس میں ہم فال کرتے ہوں گے, کیونکہ ہمارا سیاسی نظام تو نہیں ہے یہ جمہوریت بھی نہیں ہے, یہ تو کوئی بدماشیت قسم کا نظام ہے, یہ کوئی عجیب و غریب طرز ہے. خیر, اگر ہم نے اب سلوشن کی طرف آتے ہیں نا, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں سوچنا ہے بہرحال کہ ہمارا دین ایکچولی میں ہے کیا, کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان کا تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, قرآن واضح طور پہ اس کے بارے میں ایک ایک کر کے ہر چیز کی وضاحت کر دیتا ہے. اچھا, اب سلوشن اور پھر آپ کے سوال جواب. سلوشن از ویری سمپل کہ قرآن کتاب انقلاب ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو کیا کرتا ہے, وہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ ہمارے اندر پھر انقلاب کی تحریک پیدا کر دیتا ہے. سلوشن یہی ہے, ہمیں رجوع کرنا ہے کسی پیر مرشد کی طرف نہیں, کسی سیاسی یا سماجی حکمران کی طرف نہیں, کسی اور کی طرف ہمیں جانے, کسی پنڈت یا وہ چرچ کے پادری کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بطور مسلمان ہمارے لیے ہر چیز کی وضاحت الحمدللہ قرآن پاک میں موجود ہے, جس کے بارے میں حدیث ہے کہ قرآن دراصل ایک ایسی رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے اگر ہم پکڑیں تو, پر ہم پکڑتے ہی نہیں ہیں. پکڑ لیں تو وہ رسی ہمارے ہاتھ میں ہے. دیکھیں تو صحیح اس چیز کو جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہمارے ہاتھ میں, کتنی طاقتور چیز ہے. تو ہمارا اختتامی جملہ ایک میری طرف سے کہ اگر ہم واقعی میں خود کو اسلام کے نزدیک تر سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر قرآن سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کم از کم ایک آیت اپنے گھر میں روزانہ یہ طے کر لیں کہ ناشتے سے پہلے اور ترتیب کے ساتھ, آج اگر پہلی آیت پڑھی ہے تو کل چوتھی نہ ہو, کل دوسری, نیکسٹ ڈے تیسری, پھر نیکسٹ ڈے چوتھی, ایک ایک آیت کر کے ہم پڑھتے جائیں تو ہمیں انشاءاللہ بہت اچھا شعور مل جائے گا. ٹھیک ہے جی, اب آپ کے کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں.
جو بھی ذہن میں آ جائے آپ جو بھی کوئی. میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے وہ کون سی ہے؟ کچھ کہتے ہیں وہاں کی پہلی صورت ہے وہ سورۃ فاتحہ اور کچھ کہتے ہیں سورۃ بقرہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھے. دیکھیں سورۃ فاتحہ ہو یا سورۃ بقرہ ہو دونوں ہی قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور اس چیز میں ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے, صرف ترجمہ کی میں بات کر رہا ہوں, کہ قرآن پاک میں دو قسم کے بڑے وہ چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کلیئرٹی ہی کلیئرٹی, یعنی یوں کہہ لیتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے کہ 50% سے بھی زیادہ چیزیں, نیئر اباؤٹ 50% ایسے حکم ہے جب ہم ترجمہ پڑھیں تو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج, زکوٰۃ, مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا دوسری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. تو جو کلیئر والی چیزیں ہیں ہم ان پہ عمل کرتے ہیں, ہم ان کو سیکھتے ہیں, ہم ان کو سمجھتے ہیں. یہ جو اختلافات ہیں نا, یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں نا, بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس سے کوئی نتیجہ نکالنا ہے, یہ ان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں. ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, نماز میں ہم نے پڑھنی ہے, سورۃ بقرہ بھی ہم نے پڑھنی ہے, یہ پہلی صورت ہے یا دوسری صورت ہے؟ میرا خیال ہے اس کا بہترین جواب یہ ہے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا. کوئی دین جو اسلام ہے وہ بحث کا نام نہیں ہے, وہ عمل کا نام ہے. ہم اس عمل کی طرح یہ جو بحث برائے بحث ہے, اس بحث کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں گے؟ کیا ہمسایہ ہمارا کھانا کھا کے سو جائے گا؟ کیا کسی یتیم کو اس کا حق مل جائے گا؟ کیا ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کے بارے میں آپ اس کا مکمل نصاب جانیں, تاکہ آج اپنے ابو سے کویسچن کیجئے گا کیا وہ زکوٰۃ پے کرتے ہیں نصاب کے مطابق. جو قرآن نے نصاب مقرر کیا ہے کتنے فیصد ہے؟ 2.5% جو نصاب ہے باقاعدہ. یہ نہیں کہ فلاں کو اتنے پیسے دیے تھے, فلاں کو اتنے پیسے دیے تھے, اٹے سٹے سے حساب لگا لیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. نو, یہ نہیں ہے زکوٰۃ. جب ہمیں کلیئر باقاعدہ جو پیٹرن ہے, پیٹرن کے مطابق اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, دین ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے دراصل آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہمیں اختلافی معاملات میں پڑھنا ہی نہیں ہے عام مسلمانوں کو. جو بڑے بڑے اور بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے علماء ہیں, یہ ان کی بحثیں ہیں, وہ کرتے رہیں. جی نیکسٹ. یہ جو پھپھا اور حالو ہوتے ہیں کیا غیر محرم ہے یا محرم ہے؟ سوری مجھے سمجھ نہیں آئی. پھپھا اور حالو محرم ہے یا غیر محرم؟ پھپھا اور حالو یہ غیر محرم ہے. جی موت ایک حقیقت ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک حقیقت ہے, لیکن انسان بہت ہی کم سطح پر ان دونوں پر مکمل یقین کیوں نہیں رکھتا؟ موت اور اللہ پر جی دیکھیں, جن صورت کا نام لیا سورۃ فاتحہ کے فوراً بعد یہ سورۃ بقرہ جہاں پہ شروع ہوتی ہے نا, تو بڑا کلیئر خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے ایمان بالغیب. جب ہم ایمان بالغیب, اس کے اوپر کویسچن ہی نہیں ہے کوئی, نہ کوئی دلیل چاہیے, جو اللہ نے فرما دیا. اب یقین دیکھیں یہ بھی ایک نعمت ہے, یقین ہم نے کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر اوپینین نہیں, کوئی رائے نہیں, کوئی اس کے اوپر عقلی یا غیر عقلی منطقی یا غیر منطقی دلیل نہیں چاہیے. بس یہ قرآن میں حکم ہے ہمیں ایمان, یہ یقین کا, ایمان بالغیب کے اوپر, کہ اللہ کو بن دیکھے آپ ایمان لائیں. وہ ایک اسی ضمن میں ایک واقعہ ہے, وہ کون سے نبی ہیں جو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کوئی طور کے اوپر جا کے اللہ سے بات کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, ترجمہ ہے تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو, نہیں دیکھ پاؤ گے میری طرف, میری تجلی نہیں دیکھ پاؤ گے, تو لہٰذا تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر اس کے اوپر میں اپنی ایک تجلی رکھتا ہوں, اگر اس پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. تو آپ نے, حضرت موسیٰ نے اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے, اللہ نے تجلی اس کے اوپر اپنی پھینکی, یعنی نظارہ کروایا, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ تو ہاں جی, پہاڑ بھی نہیں کر سکا. اصل میں انہوں نے نہیں دیکھا, حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا, حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا, یعنی ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی انہوں نے تجلی کو دیکھا. تو یہ یقین ہے, موت کے اوپر بھی یقین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ نکل آتے تھے اپنے حجرہ مبارک سے باہر اور آ کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے
یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ڈراؤ بھی اور خوشخبری بھی سناؤ ان لوگوں کو. تو ڈرایا کرتے تھے کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے. واعظ کا ایک لفظ میں نے شروع میں یوز کیا تھا کہ قرآن پاک سب سے پہلے دل کو نرم کرتا ہے. ہمیں اس لیے اللہ اور موت کا ڈر نہیں لگتا، دل سخت ہو گئے ہیں. جب دلوں میں سختی ہوگی تو پھر یہ چیزیں ہمیں بلیو نہیں آئے گا، یقین نہیں آئے گا ہمیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا ہے. اور قرآن پاک کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ ہم اس کو نہیں سمجھتے، جب عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب نہیں ہم سمجھ پا رہے ہوتے، لیکن پھر بھی معجزہ یہ ہے کہ پھر بھی سکون ہمیں آ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل تیار ہو جاتا ہے یقین کے لیے. پھر اس کے بعد جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین آ جاتا ہے اپنی زندگی اور لائف آفٹر ڈیتھ کے کانسیپٹ کے اوپر بھی. یعنی وہ جیسا کہا گیا کہ بالیوم الآخرت، یوم آخرت کے اوپر بھی یقین آ جائے گا اور اللہ کے وجود کے اوپر بھی یقین آ جائے گا. یس اینی ون؟ جو دکانوں پہ جاتے ہیں لوگ، ہم نے اس پیڑ کے نام پہ یہ بس ایک سادہ لوگوں کے ساتھ ایک مذاق ہے. دیکھیں کچھ اچھے ولی اللہ ہوئے ہیں جیسے جنہوں نے فقر کی راہ اختیار کرنی تھی نا، وہ تو ٹھیک ہے، بہت پہلے وہ گزر چکے ہیں. آج کل آپ دیکھ لیں جس پیر کو وہ نیاز کوئی چڑھاوا وہ نہیں دیں گے وہ تو پیر ہی نہیں مانے گا نا. یعنی اگر سمپل ورڈ میں آپ سمجھیں تو یہ شرک کی ایک بڑی اچھی قسم ہے. سر ایک تو وہ ہوتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ولی اللہ، جی ان کے دربار جیسے دادا صاحب ہیں پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی. تو ایک وہ جو زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں اور یہ پیری وہ کرتے ہیں. تو جو فوت ہو چکے ہوئے ہیں ان کو جانا چاہیے، جا کے ان کا اگر کوئی کارنامہ لکھا ہوا ہے نا تو ان کا کارنامہ پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے زکوٰۃ دی ہمیشہ، انہوں نے حج کیا، انہوں نے گوانڈیوں کا سلوک رکھا، اچھا سلوک کیا، انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، یتیم کی پرورش کی. وہ ان کے رولز پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. لیکن اگر آپ ان سے کہ بابا جی سانوں کچھ دے دیو تو پھر یہ غلط ہے. بابا جی کچھ نہیں دینے والے، کیونکہ وہ تو شرک ہے نا بھائی. اللہ کے سوا کسی سے ہم کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو یہ تو پھر پہلے والا نظام تو ایسا ہی تھا، وہ شرک کرتے تھے، یہ شرک ہے. ہمارے گاؤں میں ایک دربار ہے، ادھر لوگ جاتے ہیں تو ادھر منتیں چڑھاتے ہیں، تو کہتے ہیں ادھر جائیں جو بھی منت مانگے تو پوری ہوتی ہے. آٹے کی طرح مٹی کو گوندھ کے نا ہندو اپنے ہاتھ سے اپنا رب بناتے ہیں اور پھر اس کو سامنے رکھ کے پوچھتے ہیں اور اس سے منتیں مانگتے ہیں، وہ دیتا ہے. یہ یقین ہے، یہ جو بھی دیتا ہے دینے والا خدا ہے. لیکن یہ لوگ ہیں جس کے اوپر بھی یقین کر لیں. ہم بہتر ہے کہ ہم اللہ پہ یقین کریں تو اللہ سے ہی ہمیں سب کچھ ملے گا، جو زندگی اور موت کا مالک ہے. جو قرآن میں کہتا ہے اگر تم کچھ بنا سکتے ہو تو ایک مچھر کا ایک پر بنا ڈالو یا ایک مکھی کا ایک پر بنا لاؤ، کچھ نہیں بنا کے لا سکتے آپ. تو ہمیں یہ بابا جی نے یہ جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو کر دیں. اللہ انہاں دے بھی درجے بلند کر، ان کو بخش دے اللہ، ان کے صدقے اگر ان کا کوئی اچھا کام تھا تو ہمیں بھی وہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ ان کے لیے دعا کریں. دوپٹہ نہیں ٹوٹتی. کیوں ٹوٹے گی نماز؟ آپ گھر کے اندر، عورت کے لیے حکم ہے، گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے تو وہ اس سے نہیں ٹوٹتی. اتر جائے تو دوبارہ لے لیں. نہیں ایڈی کچی نہیں نماز، اسی لا لو ہاتھ. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں دونوں حقوق اپنے؟ یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کے حکم بڑے واضح ہیں. نماز 5 ارکان ہے نا بڑے جن کو کہا جاتا ہے، باقی بھی فرائض بڑے سارے فرائض ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد یا آپ کے بھائی آپ جس گھر میں رہتے ہیں زکوٰۃ وہاں پہ ادا ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو ہیں حقوق اللہ. اور حقوق العباد یہ ہیں کہ انہوں نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، آپ نے ان کی ہیلپ نہیں کری تو پھر یہ حقوق العباد کوئی نہیں ادا ہوا. آپ تو اچھا کھانا کھا کے سو گئے، آپ نے عید کے اوپر اپنا سارا انتظام اچھا کر لیا، لیکن آپ کے ہمسایوں کی ایک بچی ہے جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس کی ہیلپ کر سکتی ہیں. یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. آپ ان کی ہیلپ کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں، جو آپ کے یعنی آپ کے دائرۂ اختیار میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ کریں. جی یاسین موسیقی ہے، آپ اس موسیقی سے فائدہ اٹھائیں.
اور طٰ یہ والی موسیقی سنیں. سورت فاتحہ کو آپ بڑے مزے کے انداز میں پڑھیں، یہ موسیقی بن جائے گی. مطلب دلچسپ انداز میں آپ پڑھیں نا، پورے وہ جو اس کا ایکسینٹ ہے اس کے تلفظ کے ساتھ، تو یہ والی موسیقی زیادہ افیکٹو رہے گی. حضرت علی کا ایسے کوئی قول نہیں ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ سیکریٹیز کا ہے، سکرات کا ہے، اور بعد میں آنے والے بھی کئی لوگوں نے اس کو اپنا نام کے ساتھ جوڑا ہے. محرم پہلا مہینہ ہے، بڑے سارے نئے کام اس پہلے مہینے میں شروع کیے جاتے ہیں. مطلب یہ تو ایک سائیکلوجیکلی ہے، نفسیاتی اعتبار سے ہے کہ جب آپ کوئی سا بھی منتھ شروع ہوتا ہے نیا، تو آپ نئے منتھ میں نئے سال کے پہلے دن میں ایک اچھا عہد کریں کہ بھئی آئندہ آپ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے. اور اسلامی حوالے سے بھی اس کی کئی ایک چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہسٹوریکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو اس حوالے سے بھی ہے. محرم کا مہینہ تو ابھی بعد میں آ کے اہم بنا دیا گیا نا، جب شہادت امام حسین ہوئی تو اس کے بعد سے اس کو یہ زیادہ امپورٹنس مل گئی. حالانکہ اوورآل تو دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ ہو اگر آپ کہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہے. لیکن یہ ایک جگہ پہ آیا ہے قرآن میں بھی کہ یہ مہینے، یہ دن، یہ سارے آپ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو قبلے کا نہیں پتہ، کسی ایسی ویران جگہ پہ ہیں اور اکیلے ہیں آپ، تو آپ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اس وقت صرف بحالت مجبوری. تو پھر اللہ ہی کے لیے ہے مشرقین اور مغربین، یعنی دونوں مشرق اور دونوں مغرب، وہ اللہ کے لیے ہے. آپ جدھر مرضی کریں، عبادت اسی کی کرنی ہے. اور دنوں کی فضیلت بھی، یعنی کسی دن کو اہم و کم یا زیادہ، وہ عام طور پہ اس کو ختم کر دیا گیا. کسی نسل، فرقہ، رنگ، کالا گورا، برادری، ذات، قبیلے سب ختم کر دیا گیا، صرف معیار تقویٰ بنایا گیا. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پہچان کے لیے پیدا کیا. تو یہ انسان جب اپنے آپ کو بھی پہچانے اور اللہ کو بھی پہچانے، اور پہچان کے لیے راستہ وہی ہے. رسی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں، اور جو اس کو پکڑ لے وہ بچ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا، ایک فتنہ آئے گا. اور ہمارے جیسے اگر کوئی سیانے بیانے لوگ ہوتے تو وہ پوچھتے کہ فتنہ کینجدہ ہوئے کدوں آئے گا، کیا کریں گے ہم، کیسے کیسے. تو سیدھا حضرت علی نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے بچیں گے؟ تو جواب کیا دیا؟ کتاب اللہ. ایک جواب دیا، کتاب اللہ. کہ فتنوں سے ہمیں نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا نا. فتنوں سے بچنا ہے تو کیا حل ہے؟ قرآن. اور فتنہ کیا کوئی کسی ایک خاص وقت کے لیے منسوب ہے؟ ہر وقت فتنہ ہے. آج بھی ہم دور فتن میں رہ رہے ہیں. تو فتنہ، جس قسم کا بھی فتنہ آپ کو سامنا کرنا پڑے، ہر فتنے کا علاج قرآن ہے. اسٹرالوجی کا نام آپ نے کس نے سنا ہوا ہے؟ اسٹرالوجی، ہاں جی، پتہ ہے نا، وہ ستارے والے بھی بتاتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، یہ مہینہ کیسا گزرے گا. تو وہ ساری چیزوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اگر وہ صبر، وہ جو قرآن کے حکم ہے، صبر، شکر، عبادت، جو نظام ہے اٹھنے بیٹھنے کے، رمضان کے، وہ ساری جو، جب آپ اسلام کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اسلام کا جو کمپلیٹ کوڈ ہے لائف کا، جب وہ اپنے اوپر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود پہ طاری کر لیتے ہیں، تو پھر کسی آپ کو اور چیز کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں. بس وہ قرآن کے اصولوں کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لاسٹ 2 منٹس. لکھی جا چکی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے انگلش میں کتنے دن چھٹیاں کرنی ہیں کورس کرنے میں. تو وہ یعنی ساری چیزیں لوہے محفوظ پہ درج ہیں. اچھا ایک چیز ہے اس میں، یہ جیسے آپ فلم کا ڈائریکٹر ایک فلم لکھتا ہے نا، پہلے پروڈیوسر کہہ لیں، پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، ڈائریکٹر، پروڈیوسر. اچھا اگر وہ چاہے، ہاں جی، اگر وہ چاہے نا ڈائریکٹر پروڈیوسر، ڈرامہ جب چل رہا ہوتا ہے یا بن رہا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت چینج وہ کر بھی لیتے ہوتے ہیں. تو اف یو
دعا ٹو اللہ، اللہ سے دعا کریں تو شاید کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جائیں آپ کے لیے جو آپ کے لیے وہ آپ کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ سن لے، تو ایسا بھی بہرحال سر وہ ممکن۔ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں آتی اور وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آتی ہے؟ اچھا یہ میرا امتحان لے رہے ہو؟ یہ سورت توبہ ہے، سورت توبہ ہے جس میں نہیں آتی، 50 نمبر منو لب کے، دوسری کا مجھے جواب نہیں آتا۔ سورت نمل میں 2 مرتبہ آتی ہے۔ جی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی فعالیت کو تقریباً تمام مذاہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم میں بنیادی فرق کیا ہے اور مسلمان کی برتری کس پہلو پر نمایاں ہے؟ یہ جو فرق ہے وہ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز مومن اور کافر میں فرق ڈالتی ہے، یہ مومن اور منافق میں۔ اچھا پھر 3 میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ 3 بنیادی فرق ہیں اسلام کے نظام میں اور دوسری اخلاقی اقدار کے نظام میں، کہ جب سماجی نظام، سیاسی نظام اور معاشی نظام، یعنی ہم اگر زمیندار ہیں تو ہماری زمین سے جتنی آپ کی زمین سے آتی ہے نا فصل کا عشر ہے، اور پیسوں میں سے زکوٰۃ ہے، تو صدقے کا ایک نظام ہے، تو یہ اور پھر نظام وراثت ہے، یعنی جب دادا کی بیٹے کی جب وہ آگے اولادیں ہیں تو پھر ان میں جب جو بھی ان کی زمین جائیداد آتی ہے تو اس کے وارثاں ان میں کس طرح سے آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ نظام معاشی نظام کا حصہ ہے۔ تو اگر یہ 3 نظام کسی معاشرے کے اندر رائج ہیں اپنے اسلامی ضابطے کے مطابق تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرے والا نظام ہے۔ سر میں ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں۔ جی سر آپ کہتے سنت ہے، پہلے یہ بتا دیں جی آپ سنی ہیں؟ یہ دیکھیں نہیں پھر اس کے بعد کوشچن کرتے ہیں۔ یہ مجھے بھی کوئی نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے یہ 4 امام ہیں۔ ابھی نا خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی ہے، خلافت عثمانیہ سے پہلے نا 4 مسئلے آپ کے خانہ کعبہ میں لگتے تھے، ابھی ایک امام ہے نا، وہاں پہ ایک امام کعبہ آپ سنتے ہوں گے نا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں 4 امام تھے وہاں پہ ہوتے تھے۔ آپ یہ 4 بڑے بڑے امام کا نام لیتے ہیں نا، امام 4 فقہ ہے نا، 4 امام، تو وہ چاروں میں آپ نے سنی کا کہا نا، تو سنی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں امام مالک، ہاں جی۔ اچھا وہ کچھ ایسا ہوا کہ 2 نے ایک دوسرے کے پاس جانا آنا تھا، تو یہ مشہور واقعہ ہے، جس کے پاس جانا تھا وہ رفع یدین کے مقلد تھے، دوسرے اس کو نہیں مانتے تھے، وہ ایسے ہی پڑھتے تھے نماز۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا ہاں بھائی دوسرے آ رہے ہیں، وہ اس کے مقلد ہیں، آپ نے اس طرح کرنا ہے جیسے وہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے بھیجا نا انہوں نے یہ کہہ کے بھیجا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے ایسا کرنا ہے جیسا وہ کرتے ہیں۔ اب وہ آگے شاگردوں کو کہا انہوں نے، تو انہوں نے ایسا کیا جیسا وہ کرتے تھے اور انہوں نے ویسا کیا جیسا وہ کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے الٹ انہوں نے نماز پڑھی۔ یعنی اتنی سادگی ہے، اتنی آسانی ہے، یہ پکی گرہیں، پکیاں گنڈاں، پکی گرہیں تو ہم نے لگا لی ہوئی ہیں جاہلوں نے، جبکہ اسلام میں یہ میں نے کہا کہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں نا یہ بڑے بڑے بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے علماء کے لیے چھوڑ دیں، ہمیں کچھ نہیں ملنا، ہم نے قبر میں جا کے یہ کوئی سوال نہیں ہونا ہاں بھائی شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، کون ہیں۔ اور یہ سنی شیعہ کا فتنہ اللہ معاف کرے یہ 1857 کے بعد شروع ہوا ہے زیادہ، یہ مختلف فرقوں کے مطلب جتنے بھی ہیں، یہ انڈیا میں ایک علاقہ ہے بریلوی وہاں سے شروع ہوا، پھر اسی طرح دیوبند ایک علاقہ ہے وہ وہاں سے دیوبندی شروع ہو گئے، تو یہ ان چیزوں کی فرق میں ہمیں نہیں جانا۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ مطلب ہم شیعہ کے گھر کا لنگر کھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے زہر بھی کھا جاؤ، کھا سکتے ہیں، رزق اللہ کا رزق آیا، بھی دینا ہے آپ کو، اس نے دینا ہے، اس کو پتہ ہے۔ ہاں میں جی۔ نے سنا ہے کہ مطلب نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اصل میں اس طرح ہے نا، آپ نے یہ سنا ہے کہ جیز کی فرنچائز ہے، جیز یوں فون کی، ہم سب کو پتہ ہے نا۔ آج کل یہ بدقسمتی والی باتیں ہیں ہماری ملک کے نیشن کی، میں یہ چاہوں گا کہ یہ میں کاٹ دوں، اس میں نہ ڈالوں آگے، یہ فتنہ نہیں، لڑائی نہیں ڈالنا چاہتے کسی کے ساتھ۔ یہ معاذ اللہ آج کل فرنچائز ہے یہ مذہب، اللہ معاف کرے۔ جس طرح فرنچائز ہے نا، فرنچائز والا سارے امریکہ کا حال ہو جاتی ہے نا، جائز دے نمبر تم ٹیلی نار تم ایزی پیسہ تم سب سے ہو جاتی ہے نا، جاپان کریں، چین کریں، ہمسایوں کو کریں، لاہور کریں، پھپھی کو کریں، چاچی کو کریں، سب کو کال ہو جاتی ہے نا۔
تو پھر بندہ کہے کہ نہیں بھائی آپ صرف جیز کا لیں پیکیج، وہ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک بندہ یہ کہنا شروع کر دے، دوسرے بندے نے اب لیا ہوا ہے ٹیلی نار میں وہ جاب کرتا ہے، اس نے اپنی پروموشن کرنی ہے تو وہ اپنی پروموشن کے لیے کہے گا جیز کو چھوڑو، ٹیلی نار کی لو بھائی، اس میں یہ فائدہ باقی سب کو چھوڑو. اب نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، مولویوں نے یہ فرنچائز بنا لی ہے. جس جگہ سے آپ سے معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کسی مدرسے سے پڑھی ہوں، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، یہ ایسا ہو چکا ہے، یہ المیہ ہے، یہ بدقسمتی ہے. رجوع قرآن سے کرنا ہے. ساڈے فرقے دے مولوی نے کی آکھیا اس سے رجوع نہیں کرنا. قرآن وہ مولوی یا پیر جو کچھ مرضی کہے، لیکن قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے تو پھر مولوی کی ایسی کی تیسی. ہم پادریوں کو نہیں مانتے، یعنی وہ عیسائیوں میں پادری کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، ہندوؤں میں ان کے پنڈت کو اہمیت حاصل ہے. مسلمانوں کے پاس خوش قسمتی یہ ہے کہ قرآن موجود ہے، رجوع کریں اس سے حاصل کریں سب کچھ. ہمیں کوئی نہیں ضرورت بابو شابو کی. جب دیکھیں جب ہندوستان میں اسلام پھیلا تو اس وقت ایسا تھا کہ مسلمان لوگ سادہ تھے، انہیں نہیں پتہ تھا. جب محمد بن قاسم ساتھ آئے وہ تو اپنے ساتھ وہ علماء کو لے کے آئے، بھائی انہیں دین سکھائیے. نئے مسلمان ہوئے تھے نا ہندوستان میں لوگ، ہمارے کوئی بڑے اباء و اجداد، تو وہ نئے مسلمان تھے، وہ آتے تھے، وہ سکھاتے تھے. صرف آہستہ آہستہ انہوں نے پیر بنانے شروع کر دیے. یہ پیری شیری ادھر سے شروع ہوئی ہے کہ وہ بھی تو سکھاتے تھے نا جو محمد بن قاسم کے ساتھ آتے تھے. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک پیر صاحب گردے کا دم کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے لوگوں کو آرام بھی آ جاتا ہے. تو میں بیٹھا رہا تو دوائی وہ کھاتے تھے. میں نے ایک مرید سے پوچھا کادی دوائی کھاندے نے؟ آتا ہے انہوں نے گردیاں دی بیماری ہے، دم دوجیاں دے ہی چلتے ہیں. اور اپنے آپ کو بھی یہ ایگزیکٹ واقعہ ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے. یہ بالکل 100% صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ دم کر رہی ہیں، اور جن کو دم کرتے ہیں آرام آتا ہے. اور بڑے بڑے دور سے لوگ آتے، تو جب پوچھا تو بتایا کہ بابا جی نو آپ کی گردیاں دا مسئلہ ہے، لیکن خود پہ دم نہیں چلتا. وہی ہاں بالکل. تو وہی بات ہے، مٹی کو خود آٹے کی طرح گوندتے ہیں، پھر اسے اپنا رب بنا لیتے ہیں، پھر اس کو پوچھتے ہیں، پھر اس سے مانگتے ہیں اور وہ مل بھی جاتا ہے. پھر اس بت کی، ہاں یہ یقین کی بات ہے نا. تو وہ بابا جی جو وہ ایک کبھی آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، وہ اس طرح کر کے تو وہ چھو کرتا ہے، تو وہ چھو کرتا ہے تو لوگوں کو رام آ جاتا ہے. تو کئی وہ مائیاں پھر چھو کروان جاندیاں نے. تو یہ چھو یہ سب ایسا کہیں پہ اسلام میں نہیں ہے. یہ تو سب ایویں بس نا بدنام کرنے والی چیزیں ہیں. آپ کو اللہ سے مانگنا ہے. وہ جیسے وہ ایک بہن بات کر رہی تھی کہ وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے، تو جب لکھا ہوا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو آیت الکرسی میں یہی ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض. بابا جی نے کیڑی کرسی نو سمائے ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نا، آیت الکرسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سما رکھا ہے، اس کی کرسی نے سما رکھا ہے زمین و آسمان کو پکڑا ہوا ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی. سورۃ آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا. ہاں جی، یاجوج ماجوج بس وہ ایک سمبلز ہیں، علامتیں ہیں. علامت کے طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج آئے گی. اب یہ تشبیہ استعارہ جب آپ اردو میں پڑھتے ہیں نا، میٹرک میں ہے، ایف اے میں ہے، بی اے میں اگر کسی نے اردو رکھا ہے نا، تشبیہ استعارہ اور اصطلاحات. اچھا اب یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو تشبیہ استعارہ یا اصطلاحات میں بات کی جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے، جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو کوئی ایسی مخلوق آ جائے گی جو ہر چیز کو چٹ کر جائے گی. مثلا کچھ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ اب ایک مفروضہ بیان کرنے لگا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج چائنی ہیں، کہ وہ اتنی مخلوق ہے ہر چیز کے اوپر قبضہ کیے جا رہی ہے. مکس ہی ہوگا نیشن، اسی لیے وہ گرو کرتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں. اور وہ ساتھ جو قصہ جو ریفرنس پڑھا ہم نے کہ وہ روزانہ وہ دیوار کو کھرچتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن وہ آگے سے. اچھا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنات اور بڑی ساری ایسی مخلوقات ہیں، فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. روح ہماری اپنی روح ہمیں نظر نہیں آتی،
تو کیا پتہ کون سی چیزیں کب ہمارے سامنے آئیں گی، ابھی ہو سکتا ہے نظروں سے اوجھل ہوں۔ اچھا جی، میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ ہی میں کوئی دین کا بہت بڑا دعوے دار ہوں، میں صرف آپ کا رخ، جس طرح وہ ایک نوکر ہوتا ہے نا، وہ کسی ریل کی پٹری کا وہ ڈیوٹی پرسن، وہ لائن چینج کرتا ہے یا اشارہ کرتا ہے کہ یہ راستہ ہے، تو بس ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن ہمارا راستہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی نہیں جانتا۔ دین کے بارے میں شاید میں بھی اتنا جانتا ہوں جتنا آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں جو ملنا ہے، اگر ہماری نجات ہے تو قرآن سے۔ پہلے ہم پڑھیں گے، ہمارا دل نرم ہوگا، جیسے ان بہن نے بات کی کہ ہمیں یہ موت کے اوپر اور اللہ کے اوپر یقین نہیں آتا، دل نرم ہوں گے جب ہم قرآن کی طرف جائیں گے، پھر ہمارا دل نرم ہوگا تو پھر ہمارے اندر وہ قرآن انقلاب والی کتاب ہے، اندر انقلاب پیدا کر دے گی۔ جب ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، بھئی جب قیامت کوئی بندہ مرتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ زمین، یہ سورج، چاند، یہ سب ختم ہو گئے، وہ قیامت والے نقشے کی طرح ہی ختم ہو گئے۔ تو وہ ہماری اپنی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، ہمارے لیے ہماری قیامت اسی وقت ہو جانی ہے جب انسان کسی کی موت آتی ہے۔ لیکن موت کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو لوگ مرتے ہیں، اساں کدوں مرنا ہے، اپنے آپ کے بارے میں ہی نہیں پتہ کہ ہم نے نہیں مرنا، کیونکہ وہ دل ہی سخت ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ جب آتی ہے تو پھر آنے واحد میں۔ ٹھیک ہے جی، ختم کرتے ہیں گفتگو کو اس امید کے ساتھ کہ ہم سب، میں بھی، آپ بھی، ہم سب انشاءاللہ قرآن سے زیادہ رہنمائی لیں۔ بابیاں کو اور رہنمائی لینی ہے جدا تمہیں قرآن وچ پتہ نہ لگے، سیکھنے کے لیے جائیں۔ ہاں جی، فلاں بابا جی نے ساری زندگی روزے ہی رکھے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں لوگ کہ وہ روزہ ہی رکھتے ہیں، صبح میں رکھتے ہیں، شام میں کھول لیتے ہیں، پھر صبح رکھتے ہیں، پھر شام میں کھول لیتے ہیں۔ وہ رکھتے کہ انہیں محبت ہے اسلام کے ایک شعار سے، تو آپ ان کا عقیدت سے آپ ان کو سلام کر لیں، ان کے لیے کوئی مٹھائی ان کو دے دیں کہ بھئی آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہماری یہ مٹھائی سے کھول لیجئے گا، کھانے سے ہمارے سے روزہ کھول لیجئے گا۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ ان کا انسلٹ نہ کی جائے، انہیں برا نہیں ہم کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ قرآن کو فالو کرتا ہے تو آپ بھی ان کو دیکھ کے، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے نا، تو اس حد تک آپ ان کی زیارت کر لیں۔ جی پورا سال روزے رکھنے بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر حرام ہے تو نہیں رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر جس کے پاس آ جائے وہ پورا سال روزے رکھتا ہو تو پھر یہ بھی تو اچھا ویسے ایسا کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ نہیں جائے وہ رکھ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، چونکہ اس طرح کی بحثیں ہم نے کرنا نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ والی بحثیں میں پڑھنے سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بغداد میں مسلمانوں کی تباہی ہوئی نا، تو سب سے بڑی وہ اس وقت بحث یہ ہو رہی تھی جو سننے میں آیا ہے کہ حقے کے پانی سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں۔ بھائی ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تھا بھی ٹھیک ہے، ساڈا کی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو مغلوں نے آ کے یہ انہوں نے منگولوں نے آ کے ان کے سروں کی کھوپڑیاں بنا دی تھیں، اور ہماری بادشاہ مسلمانوں کی ختم ہو گئی۔ تو یہ کچھ بحثیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمارا مطلب ہے۔ یہ کسی کا مال ناجائز قبضہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ناجائز، یہ ہمیں سرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر سرچ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، بالکل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ بالکل، اور اس کے لیے بہترین چیز پیمانہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ جو قرآن کے حکم ہیں وہ 100% ٹھیک ہیں۔ جو گلی محلے کے یا گاؤں کے بابا جی کا جو حکم ہے اس کو دیکھیں قرآن کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ قرآن سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، بابا جی بھی ٹھیک ہے اگر وہ قرآن کے مطابق ہیں۔ لیکن اکثر آپ نے بابے دیکھے ہوں گے نمازاں ساڈے بڑے پڑھ گئے، تو ایسا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو بندہ شریعت کا ہی پابند نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا اپنی قبر میں جانا ہے، بابا جی نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے۔ آخری ایک نا چھوٹا سا مجھے ایک دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ ایک دریا میں چناب میں نا کچھ سال پہلے ایک واقعہ اسی طرح کا ہوا۔ بڑے عقیدت مند تھے، بابا جی کو بڑا بلیو کرتے تھے، یقین کرتے تھے بابا جی کی ذات کے اوپر۔ اور بابا جی کشتی میں بیٹھ کے، مچھوا غالباً اس کو کہتے ہیں، بڑی سی کشتی، مچھوا بڑی سی کشتی کو، چلو رلدا ملتا ہی رکھے نا۔ اچھا، وہ اس میں بیٹھ گئے، اور اگر اس میں تعداد بیٹھنے کی تھی 100 بندہ تو 300 بیٹھ گئے۔ سب کو یقین تھا نا بابا جی کی، یہ ریئل سٹوری ہے چناب کی، یہ ہیڈ مرالہ کے پاس کہیں غالباً شیخ چکانی تھا ایریا، یا ایریا ایگزیکٹ نہیں مجھے یاد رہ گیا، ویسے ہمارا قریب کا ہی تھا کوئی۔ تو 300 کے قریب، 100 کی گنجائش والی کشتی میں 300 لوگ بیٹھ گئے۔ بابا جی سے پوچھیں، بابا جی رش بہت آ گیا، اوے اسی موجود آ نا،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਹੋ ਬਹੋ ਆਮਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਰੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ बीबियाँ ज़्यादा थी, बच्चे थे, कुछ सादा लोग मर्द भी थे। बैठ गए, बाबा जी ने कहा शांति शांति, कुछ नहीं होता, ना नमाज ना रोज़ा ना दुआ ना दरूद, कुछ भी नहीं, बस वो चलते कि कश्ती आगे गई तो वो तो फिर डूबना ही थी। और वो बहुत ज़्यादा फिर लाशें लेडीज़ की निकली, फिर बच्चों की कोई भी नहीं बच सका, बच्चों में कोई नहीं बचा, औरतों में कोई नहीं बचा। मर्दों में जिनको तारी आती थी वो तैर के, बाबा जी सब तो पहला डूब गए, क्योंकि उन्होंने एक औरत बच गई सी, बड़ी किस्मत वाली सी, वो भी उसे इलाके दी होगी। तो वो उसका बचने के पीछे लॉजिक होगी कि उसने लाइफ स्किल सीखी होगी ना, ये ज़िंदगी की एक स्किल है ना। इसके ऊपर भी एक छोटा सा वाक़या है कि जब एक आलिम दीन कश्ती में बैठे तो आलिम दीन ने अपना इल्म की वो उसके ऊपर दाक बिठाने के लिए पूछा, हाँ भाई सर्फ व नाव भी आती है तुम्हें? उसने कहा नहीं। कहा आधी ज़िंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी, तुम्हें तो लिखना पढ़ना नहीं आता, तुम्हें तो सर्फ नाव नहीं आती। आगे तूफ़ान आया, कश्ती डूबने लगी, तो मल्लाह ने छलांग लगाने से पहले पूछा, मौलाना आपको तैरना भी आता है? उन्हें आख्या फिर तुम्हारी सारी ज़िंदगी गई हूँ। तो डूबते को कोई नहीं बचाता, ना बाबा बचाता है। और जी हाँ जी, ये ज़ात और कबीले क्यों महसूस होती है? पहचान के लिए हैं जस्ट। इसके लिए जो आखिरी खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसमें मना कर दिया था कि इसकी वजह से कोई फ़र्क ना रखा जाए। फ़र्क सिर्फ़ एक ही म्यार है, वो क्या है अभी थोड़ी देर पहले तकवा म्यार है, बाकी ज़ात बिरादरी कबीला ये कोई चीज़ म्यार नहीं है। ठीक है जी। कहते हैं कि जो आईब्रो बनाती हैं आजकल औरतें, ये बनाने चाहिए कि नहीं? ये ठीक सवाल है भाई। देखें, इसके लिए जो असल चीज़ है, हुक्म ये है कि औरत अपने खामद के लिए बन संवर सकती है, इसके अलावा जो बनती है वो फिर वो क्या है, फिर वो तो तरगीब दी जा रही है ना। यूरोप में एक ऐसा ही एक केस है, केस स्टडी के तौर पे हम समझते हैं। एक रेप केस हुआ, फैसला जज के पास जब गया तो जज ने कसूरवार, रिज़ल्ट बता रहा हूँ, लंबा नहीं उसको खींचना चाहते, ख़त्म करते हैं ना। जज ने कसूरवार एट दी एंड औरत को करार दिया। यानी औरत सरे राह जा रही थी, मर्द ने उसका एक्सप्लॉइट किया, रेप किया, तो एट दी एंड अदालत ने सज़ा औरत को दी। ये यूरोप का वाक़या है और रियल वाक़या है। क्यों? क्योंकि वो उसने कहा कि ये इस तरह से थी सामने कि किसी भी मर्द को तरगीब मिलती है तो वो फिर ये इस तरह तरगीब देनी है दूसरे लोगों के लिए। जब सच की ये हमारी बात का आगाज़ ही इस बात से था, गुफ्तगू सारी का आगाज़, कि हम हैं क्या, तीन कैटेगरी में से किस में हम फॉल करते हैं। ये मजमूई तौर पे आप देखिएगा, अपने गली मोहल्ले में सोचने की कोशिश करिएगा कि ये समाज, ये निज़ाम किस तरह से चल रहा है और कैसी ये चीज़ें हैं, और इस समाज को आप कौन सा समाज कहेंगे? क्या ये इस्लामी समाज? लेकिन कहते तो खुद को मुसलमान है, आप मुनाफिकीन ही है ना, ये मुनाफिकीन वाली कैटेगरी बन जाती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये आपसे वादा किया हुआ था कि किसी दिन ये वाला सेशन करेंगे। अल्लाह ताला आपका ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा फरमाए और हम सब को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हम अपने अब्बा जी को पीरो मुर्शद समझें और यही हमारे लिए सबसे बड़ा, और अपनी जन्नत जो तलाश करनी है अपनी वालदा के कदमों में से तलाश करें जिनकी हयात हैं, और इसके अलावा जो रुजू करनी है इल्मी मामलात में वो हम अपने कुरान से करें, और यही हमारे लिए नजात का बायस होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।